الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن يجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کر دیں گے صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد میرا نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا سردار ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا حضور جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں اور تمام مرسلین کے سردار ہیں۔ اور درود و سلام ہو آپ کی تمام آل اطہار پاک پر اور تمام اصحاب پر۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کریمہ کا مختصر حصہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا واضح بیان ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو تو گویا پھر ہم تمہیں چھوٹے گناہوں سے بھی دور کر دیتے ہیں، اور فرمایا پھر جب ہم تمہیں چھوٹے گناہوں سے دور کر دیتے ہیں تو گویا تمہیں اس عزت والے مقام، رفعت اور بلندی والا مقام ہم تمہیں نصیب فرما دیتے ہیں کہ جس کو آج ساری کائنات جنت کے نام سے پکارتی ہے اور پہچانتی ہے۔ 72
اور 70 اور 7 الگ الگ روایات ہم سب کے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 چیزوں سے جو ہلاک کر دینے والی ہیں ان سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت اور اپنی برکت عطا فرما دے گا۔ پھر جن اکابرین امت نے احادیث مبارکہ سے، قرآن و سنت سے جو اخذ کیا، جو معنی حاصل کیا، تو کچھ کے نزدیک 72 کبیرہ گناہ ہیں اور کچھ کے نزدیک 70 کبیرہ گناہ ہیں کہ جو آج امت مسلمہ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گناہ کے اندر ہر دوسرا تیسرا انسان ہمیں ملوث نظر آتا ہے۔ ان کبیرہ گناہوں میں سے 70 گناہوں میں سے 12 امام کی نسبت سے 12 گناہ آپ کے سامنے آج ذکر کروں گا، اور 7 اور ایسے گناہ جو میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمائے ہیں وہ گناہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ آیا ہماری زندگی میں کہیں ان شمار کیے ہوئے گناہوں میں سے تو نہیں گزر رہی۔ اگر ہماری زندگی ان شمار کیے ہوئے گناہوں میں سے گزر رہی ہے تو پھر ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے توبہ و استغفار کرنا ہوگا، کیونکہ انسان جب اس کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اس حال میں ملوں کہ میرے نامہ اعمال میں کسی کا حق نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ جب انسان اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں صاف شفاف ہو کر نامہ اعمال کو صحیح طریقے سے اپنا کر جب جنت میں اور اللہ سے ملاقات ہوتی ہے بندے کی، تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ جس میں رہنا ہے جنت میں، وہ انسان پھر اس کا حقدار بن جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اکابرین امت، محدثین امت نے ان 7 چیزوں کو بڑا گناہ شمار کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان 70 میں سے 12 اور 19 وہ چن کر لے کر آؤں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اب گناہ جب پائے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کریں۔ تو آج ہم بھی اسی چیز کی طرف رہیں گے، سبق حاصل کریں گے اور دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ آیا جو گناہ میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں ان میں کہیں ہم تو نہیں شامل۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ سمجھ لیں۔ پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دو، ان سے بچنے کی کوشش شروع کر دو، تو پھر رب تعالیٰ کیا تو عطا کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں پھر چھوٹے گناہوں سے ویسے ہی دور کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم ان 2 گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تو بھی ہمیں گناہوں سے دور کر لیتا ہے، تو پھر کیا نتیجہ ملے گا؟ کیا انعام ملے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مدخلاً کریما، کہ میں تمہیں اس مقام پر، اس عزت والے مقام پر داخل کر دوں گا کہ جہاں تیری کبھی کوئی توہین نہیں کرے گا، کہ جہاں تجھے ہمیشہ عزت کے ساتھ پکارا جائے گا، اور وہ مقام جنت کا مقام ہے۔
اب آئے میرے نبی کی حدیث مبارکہ کی طرف۔ سب سے پہلا گناہ جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان 7 چیزوں میں سے پہلی چیز، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ کو ایک خدا جانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ گناہ تو الحمدللہ ہم سب ہاتھ کھڑا کر کے یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس گناہ میں الحمدللہ ہم شریک نہیں ہیں۔ اور اس گناہ میں شامل کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمے کی دولت حاصل نہیں کی، جو مسلمان نہیں ہیں، جو کسی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس گناہ میں شامل ہے۔ اور یہ واحد گناہ ہے، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا گناہ، یعنی کسی بت کو اپنا خدا جاننا، آگ کو، چاند کو، درخت کو، پتھروں کو اپنا خدا جاننے والا، جو ہمارے خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کر منتیں پوری کرواتا ہے، یہ ان لوگوں کے گناہوں میں شامل ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ پہلا گناہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ دوسرا گناہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جادو کرنا۔ میں تھوڑا سا رک کر آگے جاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ نحوست اور یہ گناہ شامل ہو چکا ہے۔ تعویذ دھاگے کروانا، جادو کروا کر رشتے خراب کرنا، رشتے توڑوانا، شادیاں کرنا، کاروبار تباہ کرنا، یہ سب آج کے زمانے میں مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ کفار بھی ہیں اس میں، لیکن اب جن کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یقین، اعتماد، بھروسہ نہیں رہا، وہ ان بےہودہ قسم کی حرکتوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو بڑے گناہوں میں سے دوسرا بڑا گناہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جادو کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا گناہ، اور معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اس گناہ میں بڑے شامل ہیں، ذرا سا غصہ نہیں اس کی پیشانی پر ظاہر ہوا کہ اگلے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ تیسرا گناہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، خون بہانا۔ آپ کو شریعت کی وہ حقیقت بتا دوں کہ جس سے انسان اکثر غافل نظر آتا ہے۔ قتل کرنے کے لیے 3 ہی صورتیں ہیں کہ جو جائز ہیں۔ ان میں پہلی صورت ہے کہ قصاص کی صورت میں حاکم وقت کو اجازت ہے کہ ہمارا کوئی عزیز کسی نے قتل کیا تو خود اس سے بدلہ نہیں لے گا، بلکہ موجودہ حکومت حاکم وقت اس کو بطور قصاص اس کا بدلہ لے کر اس کو دیا جائے گا۔ ایک یہ قتل ہے کہ جو جائز ہے شریعت میں۔ دوسرا قتل وہ قتل ہے کہ جو ہمارے اس مبارک خوبصورت ترین دین سے پھر کر کسی دوسرے دین میں شامل ہو جاتا ہے، جس کو شریعت کے الفاظوں میں مرتد کہا جاتا ہے۔ تیسرا قتل بدقسمتی سے ہمارے کسی اسلامی معاشرے میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر بڑا گناہ ہے۔ یہ شادی شدہ زانی شخص کو رجم کر کے، سنسار کر کے مار دینا، یہ قتل کرنا شریعت نے جائز رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے قانون، ہمارے عدالتوں کے محافظ ہیں، وہی بدقسمتی سے اسی گناہ میں شامل ہیں۔ کون انصاف کرے؟ کون کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرے؟ شراب پینا حرام ہے اور بڑے گناہوں میں سے شامل ہے، کون اس پر روک تھام کرے گا؟
کون لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا؟ مولوی تو اپنا حق ادا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب ہمارے محافظوں کو ہی سمجھ نہیں آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے۔ چوتھا گناہ جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یتیم کا مال کھانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جو اپنے حق کا، اپنے نصیب کا رزق دوسروں کو دیتا ہے، اور بدترین بے وقوف شخص ہے وہ کہ جو کسی دوسروں کا مال اور پھر اس سے بڑھ کر گناہ پر گناہ، جو یتیم بچوں کا، یتیم لوگوں کا مال کھا جاتا ہے۔ سود کھانا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دن بدن پستی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چھٹی چیز، چھٹا گناہ، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ساتواں گناہ، یہ بھی ہم مسلمانوں میں بڑا زور و شور اور بڑی محبت سے لوگ اس کو اپناتے ہیں، پاک دامن مرد اور عورت پر تہمت لگانا، عیب تراشی بیان کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان اس گناہ میں بھی بڑے شامل ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ فلاں بندہ پاک دامن ہے، کوئی اس کا گناہ نہیں ہے، اس کی محافل، اس کی تنہائیاں پاک ہے، لیکن اس کے باوجود چند پیسوں کی خاطر ہم غلط گواہی دے کر اس کو تباہ کر دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں۔ معاشرے میں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دیا، وہ خدا کے بندے اللہ کے نزدیک تو تباہ ہو چکا ہے کہ تو نے اگلے کی عزت کو تار کرنے کی کوشش کی، دراصل تو نے اپنے آپ یعنی اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مار کر اپنے کو تباہ کیا ہے۔ اور آج کا انسان سمجھتا ہے ماڑی بڑی عزت ہوئی گئی، میں اگلے کی ذلیل کرائی چھوڑیا۔ افسوس ہے ایسی سوچ پر کہ جو چند ٹکوں کی خاطر آ کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور پھر یا اللہ اصل حالات تے پتہ نہیں کدو کرم کر سے تو بارشاں بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں اور شدید ترین بارشیں ہو رہی ہیں۔ جی یہ قدرت کا نظام ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ ہمارے گناہوں کی بھی وبا ہے۔ اس کے بعد 12 کی نسبت سے 12 گناہ جلدی جلدی آپ کو گرواتا ہوں۔ سب سے پہلا گناہ لوگوں کو اذیت دینا اور ان پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ذرا سا کسی کو مقام نصیب ہوا، کسی کو عزت نصیب ہوئی، کسی کو سیٹ کسی نے دے دی، دلوا دی، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کا فرعون خدا بن چکا ہوں۔ لوگوں کو اذیت دینا، راستے روک کر رکھنا، ان کے گھر میں، ان کی چار دیواری میں، ان کی کھیتوں میں، ان کے گلی محلوں میں ان کی زندگی کو تباہ کرنا، اذیت دینا، نقصان پہنچانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ ان پر ظلم کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ دوسرا، مرد کو ریشم کا کپڑا استعمال کرنا یا چاندی ڈھائی ماشے کے علاوہ کسی اور دھات کا بنا ہوا زیور استعمال کرنا، معذرت کے ساتھ، وہ بریسلیٹ ہو، بالیاں ہو، لاکٹ ہو، پائل ہو، کچھ بھی ہو جو خسرا بننے کی کوشش کرتا ہے، سونا چاندی کے علاوہ، وہ بھی صرف اکابرین امت میں سے چند لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ یہ فلاں بندہ پہن سکتا ہے۔ چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ جو چیز بھی مرد استعمال کرے گا، یہ حرام گناہ وہ کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو سونے کے، چاندی کے اور لوہے یا تانبے کے ہر اس دھات سے بنی ہوئی چیز سے میرے نبی نے منع فرمایا۔ ایک صحابی میرے نبی کی پاک بارگاہ میں آ گئے، جلدی یہ بات کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی تو میرے نبی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ پاس بیٹھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ان کی طرف دیکھ کر متوجہ ان کو کرتا ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ میرا نبی میری طرف توجہ نہیں دے رہا، سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے ہاتھ میں کیا
پہنا ہوا ہے؟ تو اس صحابی کی بس چند ہی لمحے ہوئے تو شادی ہوئی تھی. تو صحابی نے ابو بکر نے عرض کیا اور اشارہ کیا کہ اس کو اتار کر پھینک دو. ایمان تھا، عقیدہ تھا، بھروسہ تھا. سونے کی انگوٹھی اتار کر وہ پرے پھینکی. پھر میرے نبی نے توجہ کی اور سلام کا جواب دیا اور دعا دی اور پھر بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابی آنے والے، جانتا ہے تو کہ میں نے توجہ کیوں نہیں کی تیری طرف؟ یا رسول اللہ نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا میں اس لیے تیری طرف نہیں متوجہ ہو رہا تھا کہ تو نے جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. تو آج کا نوجوان اس صحابی اور میرے نبی سے بڑھ کر ہے کہ جو میرا نبی اپنے صحابی کی طرف توجہ نہیں دے رہا صرف اس لیے کہ اس کی انگوٹھی سونے کی بنی ہے. آج معذرت کے ساتھ کوئی سپاری ہے یا جو بھی مرضی بڑا ہے، وہ میرے اور میرے نبی اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے. جب نبی نے منع فرما دیا، جب خدا نے منع کر دیا، تو پھر آج کوئی کسی فلمی ایکٹر کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو چوڑیاں بنا کر پیش کرے لوگوں کے سامنے، یا پھر گلوں میں کچھ اور ہی چیز پیش کرے. یہ چیزیں عورتوں کے لیے ہیں. ہم بدقسمتی سے عورتوں سے یہ چھین کر بیچ کر کھا جاتے ہیں اور خود یہ پہن کر عورتیں بن کر بازاروں میں پھرتے ہیں. تو حسن اللہ نے مرد کو کپڑوں کے ساتھ دیا ہے، داڑھی کے ساتھ دیا ہے. اب جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا حسن تو یہ وہ چوڑیاں ونگا پہننے میں ہے، تو پہن کے گھومنے پھر جاؤ. افسوس ہے. نمبر 3 گناہ ناپ تول میں کمی کرنا. ہمارا کون سا ایسا پاکیزہ بازار ہے پاکستان کی سرزمین پر کہ جہاں بالکل ایمانداری کے ساتھ کام ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بھی وہاں جا کے شاپنگ کرنا چاہتا ہوں. آپ 1 کلو سیب بھی خریدنے جائیں نا تو اپنا نمازی ہے، گرائی ہے، دوست ہے، وہ بھی آپ کو دھوکہ دے کے چلے جاتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے تکیہ نہیں تو میں اس کی دوست سے خراب پائی دیتے ہیں. وہ کالی کملی والا پیارا نبی اور ہمارے چھت پر ہماری سانسوں اور ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہماری حرکتوں کو وہ پہچانتا ہے. ناپ تول میں کمی کرنا بڑا گناہ ہے. نمبر 4 کسی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑ جانا. یا اللہ، یہ میں اس قوم، اس مسلمانی والے قوم کے لیے شاید اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. عذر کوئی بھی نہیں ہے، ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی، باپ نہیں مرا ہوا، خود نہیں مرے ہوئے، خود بے ہوش نہیں ہو، نماز چھوڑ دیتے ہیں. عذر اگر نہیں ہے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ حتیٰ تمہارے پاس کپڑا ڈھانپنے کے لیے، یعنی جسم ڈھانپنے کے لیے 1 رومال تک نہیں ہے، اس صورت میں بھی تمہارے سے نماز معاف نہیں ہے. بتائیں یا رسول اللہ پھر کیسے پڑھے؟ فرمایا زمین میں گڑھا کھود اتنا کہ جس میں تم ناف کے برابر بیٹھ جاؤ التحیات کی حالت میں، اس مٹی کو گارا بنا کر اپنے جسم پر لیپو اور اس حالت میں بیٹھنے کی حالت میں نماز پڑھو. ہمیں کون سا عذر ہے؟ کپڑے ہمارے پاس کروڑ قسموں کے پڑے ہوئے ہیں. صحت یابی ہے، ٹانگیں سلامت ہیں، دماغ سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، پھر بھی آج کا نوجوان بزرگ تک مسجد میں نہیں آتا. بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑنا یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے. اس کے بعد مسلمانوں کی جاسوسی کرنا. ایتھی نہیں گال سونے کے اتھے بائی چھوڑی، اتھے نہیں گال سونے کے اتھے بائی چھوڑی، تو دونوں کی آپس میں لڑا کے دونوں تماشا کرو میں دونوں کی لڑائی چھوڑا. اے بڑا سونا کام کیتا تھا، بڑا گناہ ہے اور مسلمان اس گناہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تکلیف ہوتی ہے اس چیز پر. نمبر 6 فالتو بحث کرنا. میرا وزیر اعظم ہی کریں چھوڑ سی، میرا صدر ہی کریں چھوڑ سی، میرا فلانا ہی کریں چھوڑ سی. مطلب یہ نتیجہ کچھ بھی نہیں، فالتو بحث میں لگے ہوئے رہنا بڑا گناہ ہے. وقت کا ضائع کرنا، حاصل کچھ بھی نہ ہو بلا وجہ ان باتوں کو لمبا کرتے چلے جانا. گھنٹوں گزر جاتے ہیں لوگوں کے.
صرف اس لیے کہ میں اپنے فلانے کو سچا کرنے پر ثابت رہوں، بس نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ فالتو باتیں کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دھوکہ دینا، وعدہ پورا نہ کرنا۔ اس کے بعد عورت کا اپنے خاوند کی تابعداری نہ کرنا۔ اس کے بعد رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا۔ میں صرف 19 گناہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، باقی 72-70 کی مقدار بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو گناہ ہم سن چکے ہیں نا، آپ کی کوئی فروٹ لگانے والا ٹھیلا ریڑی ہے، آپ سیب آم کچھ بھی پھل بیچ رہے ہو، کوشش کرو خراب الگ کر دو، صاف الگ کر دو۔ یہ 400 کے دوں گا، یہ 200 کے دوں گا۔ تمہارے رب نے جو تمہارا رزق نصیب میں لکھا ہے، میں تو کیا میرے باپ اور پوری نسل بھی پیدا ہو کر آپ کا رزق کم کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتی، لیکن ایمانداری لے کر آئے۔ اور استاد جی صرف ماڑے کرنے نہ کی ہو سی، تم شروعات تو کرو، تم رب کی پاک بارگاہ کی طرف آؤ تو صحیح، توبہ تو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔